السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کشمیر انتخابات کی شفافیت پر ابھی سے سوالات تو اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کشمیر انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید ریزرویشن شو کیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کشمیر دوبارہ پہنچے ہیں امریکہ سے واپس آنے کے بعد۔ آج ان کے 2 جلسے ہیں، ایک باغ میں ایک مظفر آباد میں۔ 2 جلسے بلاول بھٹو زرداری آج بھی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کمپین تو اپنی جگہ پہ بھرپور چلائی ہے، لیکن حکومت جو کچھ کر رہی تھی اور ابھی تک جو کرتی رہی ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے دھاندلی، جو پری پول ریگنگ ہے حکومت کی جانب سے، وزراء کی جانب سے جو کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شدید ریزرویشن پائے جا رہے ہیں۔ ابھی سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے شفافیت کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن جو ہے کشمیر کا، اس نے فوج کو بھی طلب کر لیا ہے۔ فوج کو باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن نے، آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے، اس نے فوج کو لکھا ہے کہ فوج تعینات کی جائے۔ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ماضی میں بھی 2018 کے انتخابات میں بھی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ اگر شفافیت کی بات آتی ہے تو اپوزیشن جماعتیں بھی، تمام جماعتیں کبھی تو مطالبہ کرتی تھیں کہ فوج تعینات کی جائے، کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اب فوج اتنی شفافیت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے متنازع بن چکی ہے کہ اپوزیشن بھی اس پر کوئی مطالبہ اپوزیشن نہیں کر رہی ہوتی کہ فوج تعینات کی جائے۔ الٹا فوج پر الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فوج کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر تعینات نہ کیا جائے، فوج دھاندلی کرا رہی ہوتی ہے۔ یہ اپوزیشن الزامات لگاتی رہی ہے۔ تو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ریزرویشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کو کیا ریزرویشن ہے، اور نون لیگ نے اسپیشلی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اور پی ٹی آئی کی جو مبینہ، جو ممکنہ دھاندلی ہے، جس کے خدشات نون لیگ کو بھی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، اس کو روکنے کے لیے یا ڈسکا جیسا سین ریپیٹ ہونے سے روکنے کے لیے جو ہے نون لیگ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا، تو ویورز، نون لیگ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ تمام پورے آزاد کشمیر میں انتخابات کو مانیٹر کرنے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایک مرکزی مانیٹرنگ، اسپیشل مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان، انہوں نے یہ باضابطہ طور پر جاری کیا ہے بیان، اور انہوں نے یہ آگاہ کیا ہے، انفارم کیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے مرکزی، اسپیشل مرکزی جو ہے مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے جو پارٹی کے رہنما ہیں نون لیگ کے، اور جو ورکرز ہیں، سرکردہ جو سرگرم ورکرز ہیں، ان پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ہر حلقے میں، اور مختلف پولنگ اسٹیشنز کی وہ مانیٹرنگ کرتے رہیں گے۔ اور ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ڈسکا جیسا سین کہیں بھی ریپیٹ نہ ہونے دیں، نہ دھند کا ریپیٹ ہونے دیں، نہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں، پولنگ افسران جو ہیں، ان کے اغوا کا کوئی سین ریپیٹ ہونا چاہیے۔ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں۔ یہ نون لیگ نے اپنے کارکنان کو ہدایات جاری کی ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی گڑبڑ، کوئی دھاندلی آپ کو نظر آئے تو فوری طور پر فوٹیج بنائیں اس کی، اور جو مرکزی مانیٹرنگ سیل ہے خصوصی طور پر جو قائم کیا گیا ہے، پورے حلقے کو 24 گھنٹے وہ مانیٹر کرتا رہے گا، اس کو فوری طور پر رپورٹ کیا جائے، انفارم کیا جائے۔ نون لیگ نے
یہ فیصلہ کیا ہے، خود اپنی مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں پارٹی کی بنائی ہے تاکہ بظاہر دھاندلی چھپے گی نہیں۔ آج کل کا جو دور ہے اس میں دھاندلی ڈسکا ٹائپ جو دھاندلی ہے یہ تو چھپتی نہیں ہے، باقی کچھ دھاندلی ایسی ہوتی ہے کہ وزراء وہاں پر پیسے بانٹ رہے ہیں وہ بھی نہیں چھپ رہے، یا وزراء کمپین چلا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن اگر نوٹس لے رہا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، مرضی سے جو دل کرے جب دل کرے عمل درآمد کریں، جب دل کرے عمل درآمد نہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے شیری رحمان نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اس معاملے پر کہ وزیر امور کشمیر جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ الیکشن کا جو ضابطۂ اخلاق ہے، انتخابی ضابطۂ اخلاق، اس کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے، ان کو کشمیر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کشمیر میں رہے ہیں، انہوں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، وہاں پر الیکشن کمیشن کے حکم کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، ضابطۂ اخلاق کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ وہ آج انہوں نے جاری کیا ہے شیری رحمان نے۔ میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا اس دن بھی جس دن الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا، اس نے نوٹس لیا تھا، علی امین گنڈاپور کو کشمیر چھوڑ جانے کا حکم دیا تھا، نکل جانے کا کشمیر سے حکم دیا تھا، لیکن اس دن بھی میں نے کیا تھا اور دوسرے دن بھی میں نے پروگرام کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود کشمیر سے نہیں نکلے اور وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ میں نے کشمیر میں جو ہمارے صحافی سینئر صحافی دوست ہیں مظفر آباد میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، ان سے معلوم کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز حکم دیا ہے تو 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں، کیا علی امین گنڈاپور جو وزیر امور کشمیر ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، وہ کشمیر سے نکلے یا نہیں نکلے؟ تو انہوں نے بتایا، صحافیوں نے بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور نہیں نکلے اور وہ باغ کے جلسے میں الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد، یہ فوٹیج اگر باغ کے جلسے کی ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ باقی میڈیا پہ بھی پڑی ہوگی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں پہ تقریر نہیں کی تھی، البتہ وہ موجود تھے، مراد سعید بھی موجود تھے، تقاریر انہوں نے کی لیکن باقیوں نے کی، لیکن علی امین گنڈاپور جلسے میں موجود تھے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ کشمیر سے نکل جاؤ، کشمیر چھوڑ جاؤ، تو وہ کشمیر سے نہیں نکلے، کشمیر میں موجود رہے، جلسے میں موجود رہے، باغ کے جلسے میں۔ تو سیدھی بات ہے الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی تھی وہ، تو اس پر پیپلز پارٹی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، شیری رحمان نے بھی، کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ابھی سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ حکومت جو ہے، حکومتی وزراء جو ہیں وہ ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسپیشلی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور جو ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کی، ضابطۂ اخلاق کی، الیکشن کمیشن کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں، خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے جو نئے پاکستان کی دعوے دار حکومت ہے، ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت ہے، نام نہاد دعویٰ جو کر رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت، کہ اس کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے عام انتخابات کے لیے، کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات شفاف ہوئے تو پھر جو 2023 کے انتخابات ہوں گے وہ بھی شفاف ہوں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، لیکن نہیں لگ رہا جس طرح ابھی تک پی ٹی آئی کمپین جس طرح کی چلاتی رہی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے، آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے، اس نے خط بھی لکھا تھا وزیر اعظم کو، اپنا ریزرویشن وزیر اعظم کو شو کیے تھے وزراء کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے، لیکن وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر بھی شیری رحمان نے اپنا ریزرویشن شو کیے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی نوٹس نہیں لیا، ایون وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب تک نہیں دیا، تو پیسے بانٹتے رہے ہیں وزراء، اور اس کا ریئیکشن رد عمل بھی امن امان خراب کرتے رہے ہیں۔ ریئیکشن اور رد عمل بھی اس کا آیا تھا، جس طرح جوتا پڑا تھا علی امین گنڈاپور کے اوپر، اور پھر ان کے قافلے پر پتھرا ہوا تھا۔ لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ تو حملہ اس کو قرار دے رہے ہیں، لیکن پتھرا ظاہر لوگوں کا رد عمل تھا۔ جس طرح کی لینگویج علی امین گنڈاپور استعمال کرتے رہے، جس طرح کی بد زبانی اور بد کلامی کرتے رہے کشمیر میں،
وہ کشمیریوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کشمیریوں کا مزاج کم از کم اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہمارا مزاج ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے یا سیاسی جو معاملات ہیں اس کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ پہاڑی لوگ پرامن لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈسکا جیسے سین نہیں ہوتے، لیکن علی امین گنڈا پر وہاں پر کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے تھے، معاملات بگاڑ رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ وہ بکسا اٹھا کے بھاگ رہے تھے، اس کی فوٹیج آئی تھی، یہ الزام ہے ان پر، علی امین گنڈاپور پر۔ تو وزراء جو امور کشمیر کا وزیر ہے وہ وہاں پر کمپین چلائے، وہاں پہ ترقیاتی اسکیموں کی اناؤنسمنٹ کرتا رہے، لوگوں کو لالچ دیتا رہے، لوگوں کو کیش پیسے بانٹتا رہے۔ الیکشن کمیشن نے مقدمہ بھی دائر کرنے کا حکم دیا۔ چلے مقدمہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ گرفتار کیوں نہیں کیا اس وزیر کو؟ کرایا الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تو حکم دیا کہ مقدمہ دائر کیا جائے۔ اب مقدمہ بھی دائر ہوا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ مقدمہ دائر کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا وزیر کو، علی امین گنڈاپور کو، تو پھر مقدمہ کس چیز کا؟ پھر تو نہ ہی داخل کرتے تو اچھا تھا، یا نہ حکم دیتے تو اچھا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نظر ایسا آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بے بس ہے۔ الیکشن کمیشن جو کشمیر کا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے احکامات جاری کر رہا ہے کہ مقدمہ دائر کرو جی تو کشمیر سے نکل جاؤ، وزیر اعظم کو خط بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کام تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، لیکن عمل درآمد کدھر ہے؟ عمل درآمد تو ہو نہیں رہا۔ وزیر اعظم خود جا کر کمپین چلا رہے ہیں، وہاں پہ وزراء کمپین چلا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود کشمیر سے نکل نہیں رہے، پیسے بانٹ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود مقدمہ دائر کیا جائے، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ پھر کارروائی جب نہیں کرنی تھی، گرفتار نہیں کرنا تھا ان کو، علی امین گنڈاپور کو، باقی کسی کے خلاف اگر مقدمہ ہوتا، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے خلاف، کسی امیدوار کے خلاف، ان کو تو گرفتار کر لیا جاتا، ابھی تک گرفتار ہو چکے ہوتے۔ لیکن علی امین گنڈاپور گرفتار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ علی امین گنڈاپور وفاقی وزیر ہیں، امور کشمیر کے وزیر ہیں، طاقتور ہیں، لاڈلے کے حکومت کے وزیر ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، اسی لیے وہ جس طرح چاہیں وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن بے بس بنا بیٹھا رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے جی فوج کو لکھ دیا ہے، فوج بھی آئی ایس پی آر کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جی فوج تعینات ہوگی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ فوج جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ باہر مانیٹرنگ کرتی رہے گی، گشت کرتی رہے گی۔ یہ فوج کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے فوج کی تعیناتی کے حوالے سے باضابطہ کوئی رد عمل نہیں آیا سامنے کہ الیکشن کہ فوج کی تعیناتی پر وہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فوج تعینات ہوگی۔ اور اگر فوج اسی طرح تعینات ہوئی جس طرح پاکستان میں 2018 کے انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز کے اندر تعینات کی گئی تھی، اگر اس طرح کشمیر میں کیا گیا تو یقیناً اپوزیشن جماعتیں اس کو نہیں مانیں گی۔ لیکن یہ تو نوشتہ دیوار ہے، یہ سمجھیں کہ طے ہے۔ جو نظر آ رہا ہے ابھی تک حکومتی اقدامات سے جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہر قیمت پر دھاندلی کر کے بھی، کچھ بھی کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے کشمیر میں، اور پرانی روایات جو کشمیر میں چلتی رہی ہیں ان کو حکومت برقرار رکھنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اپوزیشن نے اپنا انتظام بھی اپنی طرف سے ضرور کیا ہوا ہے کہ بھائی دھاندلی کو ہر قیمت پر ہر صورت میں روکنا ہے، حکومت کو دھاندلی کرنے نہیں دیں گے، ڈسکا جیسا سین ریپیٹ ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے نون لیگ نے مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کر دی ہوئی ہیں۔ یقیناً پیپلز پارٹی بھی اپنا انتظام کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک مانیٹرنگ کمیٹیاں تو قائم نہیں کی، اناؤنسمنٹ تو نہیں کی، لیکن پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پر ضرور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات اور اقدامات کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے جو اقدامات کرنے ہیں، جس طرح کے الیکشن کمیشن نے ابھی تک اقدامات کیے ہیں، پری پول ریگنگ کو رکوا نہیں سکا الیکشن کمیشن، تو پولنگ ڈے کو ریگنگ کو کیسے رکوا سکے گا؟ یہ الیکشن کمیشن کے لیے خود
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو الیکشن کمیشن ابھی تک یعنی پولنگ سے پہلے جو کمپین چلی ہے اس میں دھاندلی کو نہیں رکوا سکا، پیسے بانٹنے کا عمل ہوتا رہا اور الزام تراشی وزراء کی جانب سے، گالم گلوچ، بد کلامی، بد زبانی، امن امان میں بگاڑ پیدا کرانا، یہ الیکشن کمیشن سختی سے اس کے خلاف کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں کرا سکا، وزراء کو کمپین سے چلانے سے نہیں روک سکا۔ تو یعنی پری پول ریگنگ سے الیکشن کمیشن اگر پری پول ریگنگ کو نہیں روک سکا تو پولنگ ڈے کو الیکشن کمیشن کیسے روکے گا؟ یہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ سے واپس آ کر پھر کمپین میں شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے یہ بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہفتہ 10 دن انہوں نے جلسے کیے ہیں آزاد کشمیر میں، پھر امریکہ چلے گئے تھے تو ان کے غیر موجودگی میں آصفہ بھٹو زرداری بھی مظفر آباد گئی تھی۔ 5 مقامات پر انہوں نے جلسہ کیا تھا۔ جلسہ تو ایک تھا لیکن خطاب کیا تھا 5 مقامات پر، جو استقبالی قافلے جو جہاں جہاں آ رہے تھے تو ان کو خطاب کیا تھا، اور ایک دن وہ بھی کمپین چلا کر آئی ہے۔ اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما جو ہیں انہوں نے بھی کمپین چلائی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری دوبارہ کشمیر میں ان ہوئے ہیں۔ آج جمعے کے روز یعنی 23 جولائی کو بلاول بھٹو زرداری کا باغ میں بھی جلسہ ہے اور مظفر آباد میں بھی جلسہ ہے۔